اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آسان قرآنی زبان میں ایک امپورٹنٹ ایک ٹاپک دیکھیں گے جس کو ہم لام امر بولتے ہیں۔ لام امر یعنی حکم والا لام، یعنی اس کے ساتھ کوئی احکام شامل ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی بندوں کی طرف کسی چیز کے کرنے کی ترغیب کہ انہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ لام جو ہے آپ لام کسرہ کی شکل میں دیکھیں گے، لام زیر کے ساتھ۔ تو اس کا معنی جو ہے مفسرین یا جو صرف اور نحو کے قواعد کی ایکسپرٹ ہے انہوں نے سب سے بہترین معنی یہ نکالا کہ خواہش کے میننگ میں آپ ایڈ کر لیجئے، یعنی جس بھی فعل کے ساتھ آپ اسے فعل مضارع کے ساتھ دیکھو گے اسلام کو، تو اس فعل مضارع میں آپ خواہش کا میننگ آپ جو ہے ایڈ کر لیجئے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ لام اس طرح سے دیکھتے ہیں، مثال ہمارے پاس ایک فعل مضارع ہے یفعلو، ہمارے پاس فعل مضارع ہے یفعلو۔ ہم جانتے ہیں اس کا جو معنی ہے وہ ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا، کوئی کام کرتا ہے یا کرے گا، یعنی ہم اس میں حال بھی شامل ہے، ہم جانتے ہیں اس میں حال بھی شامل ہے اور مستقبل بھی، فعل مضارع۔ اب اس پہ میں یہ جو ہے لام امر داخل کروں گا تو اس کا مطلب یہ کسرہ کی شکل میں ہوگا، تو یہ بنے گا لی یفعل، یعنی لام، یہ جو لام ہم نے کسرہ کے ساتھ داخل کیا اس فعل پہ، اس کا آخری جو حرف ہے لام، اس میں یہ کنورژن ہوا، یعنی یہ پہلے حالت رفع میں تھا، اب یہ مجزوم ہو گئے، جزم اس میں آ گئی۔ تو یہ کنورژن اس کو بولتے ہیں ہم، اس ہلکا ہونے کو، یہ ہلکا ہونے کی ایک شدید شکل ہے، اس کو بولتے ہیں ہم تھی اس کو ہم بولتے ہیں فعل مضارع میں اخف ہونا، فعل مضارع یعنی ہلکا تر، ہلکا فعل مضارع میں فعل مضارع کی جو فارم ہے اس میں ہلکا ہونا۔ تو کبھی کبھار یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے پاس ہو جیسے ہمارے پاس ہو یفعلون، تو اس میں جب ہم لام امر ایڈ کر لی تو یہ بن جائے گا لیفعلوا، تو یہاں پہ نون ڈراپ ہو گیا، یہ نون، تو اس کو بھی بولتے ہیں مضارع میں اخف ہونا۔ تو یا تو یہ حالت رفع سے یعنی پیش سے آخری پیش آپ کا جزم میں کنورٹ ہو گیا، یعنی حالت مرفوع سے مجزوم بن گیا، تو اس کو بھی بولتے ہیں ہلکا تر ہونا، اس کو بھی بولتے ہیں یعنی فعل مضارع کو اخف کرنا۔ تو لام امر وہ لام ہے جو کسرہ کے ساتھ آئے، اور یہ فعل امر کو آپ دیکھو گے قرآن پاک کی آیات میں یہ فعل امر کو اخف کر لیتا ہے، یعنی ہلکا تر، ایک ہو گیا ہلکا، اس کو خفیف بولتے ہیں۔ تو اس کا میننگ خواہش کے میننگ، جیسے ہم اس کا معنی نکالیں گے، اس کا معنی نکالیں گے اس طرح سے کہ اسے چاہے کہ وہ کرے، اسے چاہے کہ وہ کرے، کہ وہ کام کرے، تو یعنی اس میں حکم شامل ہو گیا۔ اسی طرح سے اس میں ان سب کو چاہے کہ وہ کام کرے، ان سب کو چاہے کہ وہ کام کرے یا کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیونکہ ہمارا جو مین اس میں یہ ایم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اپلیکیشنز، تو اپلیکیشنز کے لیے ہم قرآن پاک کی کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔
چلتے ہیں ایک آیت کے پاس. ہمارے پاس ایک آیت ہے جیسے تو قرآن پاک کی آیت میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا. اچھا اور ایک بات پہلے اگزامپل سے پہلے اور ایک بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ یہ لام جو کسرہ والا لام ہے اس سے پہلے اگر ہمارے پاس واو آ جائے یا فا آ جائے تو واو یا اگر فا ہمارے پاس آ جائے تو یہ جو لام ہے یہ ساکن بن جاتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو یہ بن جائے گا ول یف ال ول یف ال. تو یہ لام کسرہ سے جیسے یہاں پہ تھا لیف ال اب بن جائے گا ول یف ال. تو واو یا اسی طرح سے فا کے ساتھ یہ بن جائے گا فا فل یف ال. تو یہ لام کو لام امر ہی سمجھا جائے گا. اب چلتے ہیں آیت میں. قرآن پاک میں ہمارے ایک آیت ہے فل ینظر ولتنظر 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 نفس 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 سے نفس ما قدمت لغد قدم سے قدمت لغدن. یہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں. اب دیکھیے یہاں پہ یہ تھا یہ جو ورڈ تھا ول واو آ گیا. پہلے میں نے کہا تھا واو بھی آ سکتا ہے فا بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ ہے یہ اصل میں تھا تنظرو. تو یہ بنا ہے لام امر کے ساتھ. یہ لام جو آ گیا یہاں پہ ساکن دکھ رہا بیکاز آف واو کی وجہ سے. تو یہ ہونا چاہیے تھا تنظر نفس ما قدمت لغد. اب لام یہاں پہ ساتھ ہے فا بھی ہے تو ہم پڑھیں گے ول تنظر. یعنی تمہیں چاہے کس کو چاہے نفس کو چاہے. آخر جو ہے نفس ظاہر ہے یعنی فاعل ظاہر ہے اسے چاہیے کہ ما قدمت لغد کل کے لیے جو ہے آگے کچھ بھیجے. تو یہ اسے چاہے کا میننگ یہاں پہ آ گیا. تو یہ لام آ گیا لام امر سے. اس طرح سے اور ایک ایگزامپل ہم لکھ سکتے ہیں جو بہت ہی کامن ایگزامپل ہے فل ینظر الانسان مما خلق. فل ینظر ٹھیک ہو گیا فل ینظر الانسان مما خلق مما خلق. ٹھیک یہاں بھی ہے دیکھیں فل ینظر. اصل میں فل ینظر ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملانے کے لیے کیونکہ آگے جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ساکن ہے الف لام. اس کو ملانے کے لیے یہاں پہ بعض ہم دیکھتے ہیں فل ینظر الانسان پیش ہے تو اس لیے پیش دیتے ہیں پڑھتے ہیں فل ینظر. نہیں تو اوریجنل ورڈ یہ ہے فل ینظر. بس وہ ایک دیکھتا ہے. ہمیں نارمل میننگ نکالیں گے ینظر وہ دیکھتا ہے دیکھے گا. کون دیکھتا ہے دیکھتا الانسان انسان دیکھتا ہے یا دیکھے گا رفع میں. ٹھیک ہو گیا. اب فا لام کے ساتھ لام امر کے ساتھ آگے فا بھی ہے تو انسان کو چاہے کہ وہ دیکھے. کیا دیکھے؟ مما خلق اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ اسی طرح سے تھرڈ ایگزامپل جیسے تیسری پارے میں فل یعبدوا رب ھذا البیت. فل یعبدوا رب فلیعبدوا رب ھذا البیت ھذا البیت. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے فا آ گیا پھر لام ساکن ہے لیکن اس سے پہلے یعبدو یہ ہونا چاہیے تھا یعبدون. تو یہ اخف ہوا نون ڈراپ ہوا ہے لام ساکن دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں فا ہے تو یہ فا لام امر مانا جائے گا. بس انہیں چاہے کہ وہ عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ رب ھذا البیت. منصوب رب آیا ہے اس گھر کے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی. تو اسے انہیں چاہے کہ عبادت کرے. اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے اور بہت سارے اگزامپلس ہیں.
چوتھی اگزامپل لے لیتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سورہ بقرہ میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر آگے لکھا ہوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، سورہ بقرہ میں یہاں دیکھیے یہ ہے یستجیبون، نون ڈراپ ہوا ہے، پھر یہاں لام زیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن فا آگے تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے میری دعوت، فلیستجیبوا لی یعنی میری دعوت کو قبول کرے، فلیستجیبوا لی، پھر آگے لکھا ہوا ہے ولیؤمنوا بی، مجھ پہ وہ ایمان لائے، پھر لکھا ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم آگے یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال یہاں یہ لام جو ہے امر ہے، انہیں چاہے کہ وہ میری اجابت، میری دعوت قبول کرے، لی۔ اس طرح سے اور ایک ایگزامپل قرآن پاک میں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، كَاتِبٌ بالعدل، تو یہاں پہ دیکھیے یہ تھا یکتب، یہ بن گیا لام امر کے ساتھ لیکتب، واو آ گیا تو ولیکتب لام ساکن بن گیا، اس کا مطلب یہ لام امر ہے۔ تو لکھنے کی میننگ ہے انہیں چاہے کہ وہ لکھے، کیا لکھے؟ بینکم، ان کے درمیان، کیا کون لکھے؟ کاتبن، لکھے گا کون سا؟ کاتب، لکھنے والا جو ایکسپورٹ ہو جاننے کا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، تو یہاں انہیں چاہے کہ وہ لکھے۔ تو یہ ہو گیا ایک مختصر سا ایک انالیسس کی قرآن پاک میں لام امر کا استعمال۔ تو یہاں پہ دوبارہ میں سلائیڈ کی طرف جا رہا ہوں، لام امر، لام کسرہ کے ساتھ خواہش کا میننگ یعنی انہیں چاہے، تو مضارع پہ آتا ہے تو یہ جو ہے اخف کر لیتا ہے اس کو، یعنی اخف مطلب یا تو آپ کا پیش آخری حرف کا پیش جزم میں کنورٹ ہوتا ہے، یہ مجزوم بن جاتا ہے، یا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں اخف ہونا۔ تو اگر واو یا فا اس کے سامنے آ گیا، جیسے واو زبر یا فا، تو لام ساکن ہو جائے گا، تو اسے میننگ نکالا جائے گا لام امر کا، اور یہاں پہ ہم نے قرآن پاک کی بہت ساری مثالیں دی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ آسان قرآنی زبان میں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا لام امر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔